اگر آپ کامیاب گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں یا معلومات دینا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور اپنے خیال کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمر گوٹ فارم پھالیہ کی طرف سے ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو گوٹ فارم کے بارے میں ایک اہم معلومات فراہم کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان میں ایک موذی مرض اپنے پر پھیلا رہا ہے۔ چائنا سے اٹھنے والے اس وائرس کا نام کرونا وائرس ہے، جس نے دنیا بھر کے ممالک کو متاثر کیا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے اور لوگوں کو گھروں میں رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ یہ مرض ایک سے دوسرے کو نہ لگے، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ لفظ کوارنٹائن یا قرنطینہ کا لفظ ہے۔ قرنطینہ کا مطلب ہے الگ تھلگ کر دینا۔ اگر کسی کو بیماری ایسی لگی ہے جو کسی اور کو لگ سکتی ہے تو کچھ دنوں کے لیے اس کو دوسرے افراد سے الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس بیماری کے اثرات اس تک نہ پہنچے۔ اس طرح جانوروں کو بھی قرنطینہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نیا فارم بنایا ہے تو اس کے لیے ایک الگ کمرہ یا برآمدہ اس طرح کا ضرور ہونا چاہیے جہاں پر بیمار یا ڈلیوری کرنے والی بکریوں کو الگ رکھا جا سکے۔ گوٹ فارمنگ میں قرنطینہ کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کا فارم پہلے سے چل رہا ہے تو اس میں سے جو بکری بیمار ہو جائے یا اس نے ڈلیوری کرنی ہو تو اس کو دوسری بکریوں سے الگ کر دیا جائے اور قرنطینہ میں رکھ کر اس کا علاج کیا جائے یا محفوظ طریقے سے بچوں کو جنم دے سکے۔ گوٹ فارم میں بکریوں کو قرنطینہ رکھنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے فارم کے لیے کسی دوسرے علاقے سے نئی بکریاں خریدی ہیں تو ان کو پہلے والی بکریوں میں شامل نہ کریں، بلکہ ان کو پہلے قرنطینہ میں رکھا جائے تاکہ اگر ان میں پہلے کوئی بیماری پائی جاتی ہو تو اس کا علاج کیا جا سکے۔ نئی آنے والی بکریوں کو قرنطینہ کرنے سے گوٹ فارم کے منافع میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بکریاں فارم پر لانے کے بعد قرنطینہ میں منتقل کریں۔ اس کے بعد 3 گھنٹوں تک بکریوں کو مکمل آرام کرنے دیں تاکہ بکریاں سفر کی تھکاوٹ دور کر سکیں۔ موسم کے مطابق قرنطینہ کا درجہ حرارت مناسب ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر قرنطینہ میں ریت پر بکریاں آرام کریں تو ان کی تھکاوٹ بہت جلدی دور ہو جاتی ہے۔ فارم پر آنے والی بکریوں کو موسم اور جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے بخار، کھانسی اور موشن لگ جاتے ہیں اور جانور بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ اگر جانور کو کھلی گاڑی میں لایا جائے تو جانور زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے جانور فارم پر پہنچنے کے بعد جلد از جلد اپنی صحت بحال کریں۔ عام طور پر بکریاں نئے علاقے میں آ کر بہت زیادہ اجنبیت کے اثرات محسوس کرتی ہیں۔ بکریوں کو قرنطینہ میں بالکل اکیلا چھوڑ دیں تاکہ وہ ماحول سے ایڈجسٹ ہو سکے۔ عام طور پر زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ہی بکریاں فارم پر آتی ہیں تو ان کے آگے چارہ پانی رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ جو ہی بکریاں قرنطینہ منتقل کی جائیں تو ان کے آگے ORS یا نمکول والا پانی رکھا جائے تاکہ بکریاں علاقائی پانی پینے سے محفوظ رہیں۔ اگر نمکول نہ ملے تو چینی اور نمک پانی میں ملا کر بکریوں کو پلایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے بکریوں کو پانی لاگ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ قرنطینہ منتقل کرنے کے 3 دن بعد ڈی ورمنگ کی جائے۔ سب سے بہتر البنڈازول دوائی سے ڈی ورمنگ کرنا ہے اور اس کے 3 دن بعد بکریوں کی ویکسینیشن شروع کی جائے۔ ETV اور PPR بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ کی ویکسین کے 20 دن بعد اسی ویکسین کو دوبارہ لگایا جائے جسے بوسٹر کہا جاتا ہے۔ دوسرے علاقوں سے آنے والی بکریاں آپ کے علاقے کے ماحول اور چارہ سے واقفیت نہیں رکھتی، اس لیے فارم پر بکریاں لانے کے بعد پہلے انہیں خشک چارہ کھانے کے لیے دیا جائے۔ خشک چارے میں سب سے بہتر ہے جو لوسرن، برسم، جئی، روڈ گراس کا خشک کیا ہوا چارہ ہے۔ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے بکری کا معدہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ معدہ کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرنطینہ میں بکریوں کو سبز چارہ دینے کی بجائے خشک چارہ دیں تاکہ نئی خوراک کے نقصان دہ اثرات کم سے کم ہوں اور بکری نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے۔ قرنطینہ منتقل کرنے کے بعد جب آپ بکریوں کی صحت کو
बिल्कुल ठीक महसूस करें और इनमें किसी किस्म की बीमारी ना हो तो फिर एक एक दो दो करके बकरियों को दूसरी बकरियों में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बकरियों को रेवड़ में शामिल किया जाए जो कि लड़ाई ना करें, क्योंकि पहले वाली बकरियां नए जानवरों को अपने साथ मिलना पसंद नहीं करती। करंतना में रहने वाली बकरियों को रेवड़ की बकरियों के सामने लाना चाहिए ताकि एक दूसरे की बू से आशना हो सके। इस तरह बाद में वो बकरियां आसानी के साथ इनमें शामिल हो सकेंगी। कुछ बकरियां जारहाना तबीयत वाली होती हैं। ऐसी बकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रेवड़ वाली बकरियों के सामने रखा जाए ताकि वो बाद में किसी मसले का सबब ना बने।